الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پھر آواز ہے صلی اللہ ساڑی جولی وچ رحمت دا خزینہ آ گیا ساڑی جولی وچ رحمت دا خزینہ آپ کو پتہ ہے نا اگلا جملہ آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے میں تو اپنا ہی کام کروں گا نا ساڑی جولی وچ رحمت دا خزینہ آ گیا آپ نے کہنا ہے ساڑی جولی وچ رحمت دا خزینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھوڑا اور اونچا ساڑی جولی وچ رحمت دا خزینہ آ گیا کیویں آ گیا بھائی کی لب گیا کیویں آ گیا ساڑے آقا دی ولادت دا مہینہ آ گیا ہن سمجھ آ گئی ہے ہن تے
پھر بولنا حق بن لینا تھوڑا ساڑی جولی وچ رحمت دا خزینہ کیویں آ گیا ساڑی آقا دی ولادت دا مہینہ آ گیا تے جس گھڑی دنیا تے آئے رحمت للعالمین جس گھڑی دنیا تے آئے رحمت للعالمین دیکھ پہ بت آنکھو نا سبحان اللہ دیکھ پہ بت تے کفر دے منہ تے پسینہ آ گیا دیکھ پہ بت تے کفر دے منہ تے پسینہ اور یتیمہ تے غریباں دی خدا نے سن لئی ہن یتیماں تے غریباں دی خدا نے سن لئی اج بے کساں دا کنارے تے سفینہ آ گیا اج بے کساں دا کنارے تے سفینہ سارے ایک باری سارے اچھے بول سو تے پھر میں کتاب شروع کرساں سارے اچھے بول سو تے پھر میں کتاب شروع کرساں تے آ گیا یا میں ہو جا میں مجھے نہیں ڈوان اج بے کساں دا کنارے تے سفینہ آ گیا ساڑی جولی وچ رحمت دا خزینہ آ گیا کملی والا اپنا آ گیا کملی والا سونا من مونا مدنی مکی ہاشمی رب دمائی آ گیا واجب ست عظیم سامعین دی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان ساران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام جڑے جڑے لوگ میرے نال فیس بک تے ایڈ نے یا واٹس ایپ کے کسی گروپ میں شامل نے انہوں نے یقیناً پتہ ہونا ہے کہ آج مرکزی مسجد کے اندر کتاب جمعہ دا عنوان کی ہے جنہوں نہیں پتا انہوں نے میں دس چھڑنا پہلے آج دا عنوان ہے 12 ربیع الاول حضور علیہ السلام دا یوم وفات ہے کہ تسی جشن کیوں منا دے ہو
گل سمجھ آ گئی؟ بچے بولو. ایک سوال ہے ساڑھے تے، ایک اعتراض ہے. 12 ربیع الاول آقا علیہ السلام دی وفات مبارک ہے تے تسی جشن کیوں مناندے ہو؟ جھنڈے کیوں لاندے ہو؟ خوشی کیوں کردے ہو؟ اس سوال کا جواب دینا ہے قرآن وچوں تے حدیث وچوں. قرآن وچوں تے حدیث وچوں. تے جیڑی گل قرآن تے حدیث وچوں ثابت ہو جائے او دے وچ کوئی شک نہیں رہندا، او دے پک ہو جاندا جے. قرآن تو بڑھ کے تے کوئی دلیل نہیں نا، حدیث تو بڑھ کے کوئی دلیل نہیں. تے آؤ پہلے قرآن پڑھ لوگے پھر حدیث بھی پڑھا گے. کہنے والے کہنے نے کہ جدوں آقا کریم علیہ السلام دا وصال مبارک ہویا صحابہ دے قیامت ٹوٹ پئی سی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم عثمان غنی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ تھے. قیامت ٹوٹ پئی سی، انتہائی پریشان سن، انتہائی دکھی سن، اشک بار سن. تے تسی خوشیاں منا رہے ہو. اے محبت کا کیڑا انداز ہویا. میں کہا جناب تہاڈی اطلاع واسطے عرض ہے کہ اسلام کے اندر سوگ 3 دن ہے. غم کتنے دن کر سکتے ہو؟ کوئی بندہ فوت ہو جائے، امی ابا بہن بھرا ماما چاچا تایا پھوپھی ماسی دوست یار بیلی کوئی فوت ہو جائے 3 دن تسی غم کر سکتے ہو. اور دن بعد تسی غم، ہاں عورت نو اجازت ہے کہ او 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی اور او دے اندر او دے کیفیت رہ سکتی ہے. لیکن او بھی سوگ دی نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. سوگ جیڑا ہے، غم جیڑا ہے، ایک کوئی بھی فوت ہو جائے 3 دن تو زیادہ نہیں کیتا جا سکتا. جیڑا بے ساختہ بغیر بندے دے ارادے تو غم دل کے اندر آ جائے، اکھ کے اندر آنسو آ جائے، وہ چاہے سالاں بعد بھی ہوئے وہ دے پابندی نہیں ہے. کسی نے ابا جی فوت ہوئے نے آج یاد آ جان بندے جا کے جو آنسو آ جائے پابندی نہیں ہے. لیکن بندہ تیاری کر کے بوے کہ آج سال پورا ہو گیا ہے تے آج میں ابا جی کے غم کے اندر رونا ہی رونا ہے. تے ایک شریعت کے اندر اجازت، کچھ بولو اجازت نہیں. میں کیا صحابہ کرام پریشان ہوئے، اشکبار ہوئے، آنسو بہائے، پریشانی کی تھی کیونکہ وہ 3 دن دے اندر موجود سن اٹھے. اسی ہوندے تھے اسی بھی انجی کرتے. وہ ایک کیفیت وہ سی کہ جنوں بندہ کسی موقع سے موجود ہوئے. لیکن صدیاں گزر گئیاں، آج آقا علیہ السلام دی وصال مبارک دا، آقا علیہ السلام دی وفات دا غم منان دی شریعت اجازت نہیں دیں دی. میں کی کہہ دی شریعت اجازت کچھ بولو نا نہیں دیں دی، لیکن خوشی کی اجازت شریعت ہر سال دیں دی ہے. خوشی کی اجازت ہر سال دینی ہے. دلائل موجود نے لیکن میں تفصیل اندر نہیں جاؤں گا. پہلا جواب تو یہ ہو گیا کہ اسی غم کیوں نہیں کرتے، کیونکہ غم دا وقت جو شریعت نے مقرر کیتا ہے وہ گزر گیا ہے، ہن وہ وقت نہیں، لہذا ہن غم کرنا جائز نہیں. اگلی گل آقا کریم علیہ السلام دا وصال مبارک ہویا. ہن ویکھ لویے کہ انبیاء کرام دے وصال دے اوتے کیفیت کی ہوندی ہے. قرآن کی کہہ رہا ہے وہ دے بارے. میرے سامنے قرآن مجید ہے، سورہ مریم ہے اور آیت نمبر 15 میں پڑھنے لگا. اور یہ آیت مبارکہ جیڑی ہے یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام دے بارے ہے. رب فرما رہا ہے انہوں نے بارے
قرآن سننا چاہتے ہو؟ ذرا گج کے آواز آوے نا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، او دے اتے سلام ہوئے۔ کہ دے اتے یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام تے سلام کون کہہ رہا ہے؟ رب۔ سلام دا مطلب کی ہے؟ سلامتی۔ سلام دا مطلب اسے کسی کو سلام کریے تو کی مطلب ہوتا ہے؟ اسی سلامتی دی دعا دے رہے ہیں۔ تو رب کہہ رہا ہے یحییٰ علیہ السلام، یعنی یحییٰ تے سلامتی ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، یحییٰ تے سلامتی ہے۔ میں پوچھا ربا اے تے دسنا یحییٰ علیہ السلام دے کدوں سلامتی ہے؟ فرمایا یوم ولدا، جدوں یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے انہاں دی پیدائش تے دن تے سلامتی ہے۔ یا این سمجھ لو انہاں دی پیدائش دا دن سلامتی والا دن۔ نالی فرمایا وَيَوْمَ يَمُوتُ، تے جدوں یحییٰ علیہ السلام دی وفات ہوئے گی، جدوں یحییٰ علیہ السلام دا وصال ہوئے گا، رب نے انہاں دے اس دن دے بارے بھی فرمایا اس دن جو تے بھی سلامتی ہے۔ آج یحییٰ علیہ السلام دے پیدائش دے دن بھی سلامتی، آپ کی وفات دے دن بھی سلامتی۔ نالی فرمایا وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، تے جدوں آپ نو زندہ اٹھایا جائے گا قبر مبارک دے وچوں، بجا شریف دے وچوں آپ نو اٹھایا جائے گا، او دن بھی سلامتی والا۔ اور آؤ نتیجہ کریے، نتیجہ کی نکلیا؟ نبی جڑا ہوندا ہے، نبی دی پیدائش دا دن بھی سلامتی والا، تے نبی دی وفات دا دن بھی۔ اے تسی کہنا ہے نا جملہ، اپنا کام یاد رکھیا کرو نا۔ نبی دی پیدائش دا دن بھی سلامتی والا، تے نبی دی وفات دا دن بھی سلامتی والا۔ آؤ آگے چلیے، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے دا ذکر، ابن مریم دا ذکر، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام دا ذکر اس سے سورت کے اندر۔ اور آیت نمبر 33 سورہ مریم، آیت نمبر بولو 33۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبانوں اعلان کر رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ، کہنے لگے جس دن میں پیدا ہویا اس دن سے سلام، یا انج کہہ لو میری پیدائش دا دن سلامتی والا دن۔ نالی فرما رہے ہیں وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میں وفات پاواں گا اور دن بھی سلامتی والا۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جس دن میں زندہ اٹھایا جاواں گا وہ دن بھی اچھے بولو سلامتی والا۔ دو نبیاں دا ذکر ایک کی صورت کے اندر آیا ہے، تے دوہاں دے تین دناں دا ذکر آیا ہے، پیدائش دا دن، وفات دا دن، تے زندہ کر کے اٹھایا جان والا دن۔ تینہ جو تے رب نے سلامتی کی مہر لائی ہے، سلامتی کی مہر لائی ہے۔ اچھا جدوں سلامتی ملے تو بندے کو پریشان ہونا چاہیے یا خوشی ہونا چاہیے؟ کچھ بولو نا سارے، خوش ہونا چاہیے یا پریشان ہونا چاہیے؟ تے جے خوش ہونا چاہیے تو خوش ہو کے آکھو نا، تواڈے چہرے تے مینوں خوشی نظر آوے نا۔ خوش ہون دا بھی طریقہ ہوندا ہے نا، اے تے کوئی خوشی نہیں نا کہ جی تسی خوش ہو، ہاں جی میں خوش ہوں، اگلا بندہ کر کے اتنے 12 بجے نے خوشی پتہ نہیں کتنے، خوشی نظر بھی آنی چاہیے نا۔ نبی دی پیدائش دا دن بھی سلامتی والا، نبی دی وفات دا دن بھی سلامتی والا، تے جدوں سلامتی ملے
وہ جو غم نہیں کری دا خوشی منائی دیئے جی بولو نا وہ دیکھ سلامتی آلہ تے جدوں سلامتی ملے تے خوش ہونا چاہیے تے جے عیسیٰ علیہ السلام دی یحییٰ علیہ السلام دی وفات دا دن سلامتی والا ہے تے ساڈے نبی دی وفات دا دن کتنی سلامتی والا ہوئے گا تے جدوں سلامتی لبے تے خوش ہونا چاہیے ہن کوئی پوچھے ساڈے کولوں جناب تسی تے بڑے کملے ہو بڑے دیوانے ہو کیسیاں گلاں پہ کردے ہو وصال ہو گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ پریشان تے تسی خوشیاں منا رہے ہو میں کہ جنہوں پریشان ہونا چاہیے سی کیونکہ اس ویلے موجود سن اسی وہ موجود نہیں سا ہن ویلا وہ گزر گیا جی ہن ویلا گزر گیا جی ہن غم دا ویلا نہیں جی رہا ویکھو نا کسے بندے دا ابا مر جائے تے 5 سال بعد اسے تاریخ نو عید آ جائے تے بندہ نویں کپڑے شپڑے پا کے چنگا سج سجا کے گھروں نکلے تے اگوں کوئی بھلا مانس مل جائے وہ شرم کر تیرا ابا مریا سی 5 سال پہلے تو نویں کپڑے پائی پھردا تے او کہے گا مولوی صاحب عقل دا علاج کراؤ جب ابا مریا سی واقعی میں غم تے سا مینوں دکھ ہویا سی ہن وہ ٹائم نہیں جی رہا ہن 5 سال گزر گئے نے او میں کیا 5 سال گزر جان پاویں سال گزر جائے غم نہیں منایا جا سکتا اگر اودے صدیاں بیت گئیاں نے صدیاں بیت گئیاں نے پھر دوجی گل میں کیا غم منائیے کیڑی شے دا توجہ کرو بڑی کم دی گل دسن لگا جی بڑے کم دی گل میں کیا غم منائیے کیڑی شے دا غم ادوں منایا جاندا ہے جدوں بندے کولوں کچھ چھن جائے کوئی شہر کٹ جائے اوری کولوں کوئی نقصان ہو جائے ادوں غم منایا جاتا ہے میں کیا آقا علیہ السلام جو کچھ لے کے آئے سن سارا کچھ سانوں دے گئے نے کوئی شہر ساڑھے کولوں گھٹی اچھے بولو نا گھٹی کوئی نہیں قرآن ساڑھے کول موجود آکھو نا قرآن ساڑھے کول موجود حدیثاں ساڑھے کول موجود آقا دی مقدس سیرت ساڑھے کول موجود آقا دا مقدس طریقہ ساڑھے کول موجود آقا دی تعلیمات ساڑھے کول موجود یہ سب کچھ آقا سانو دے کے گئے نے غم کیڑی شاید نہ کریے آقا آپ تشریف لے گئے نے ایک قانون قدرت ہے ایک قانون قدرت اللہ اکبر اچھا اگلی گل آؤ حدیث پاک تو انہوں سنا دیا شفا شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم آقا علیہ السلام نے فرمایا میری حیاتی بھی تواڈے آسے بھلائی والی ہے تے میرا دنیا تو جانا بھی تواڈے آسے بھلائی والا ہے خیر دا مطلب کی ہونا ہے بھلائی تے جدوں بھلائی ملے تے بندہ پھر غم کرے دکھ کرے افسوس کرے او دا میٹر گھومیا ہو سکتا ہے او مینٹل اسپتال دا مستحق ہو سکتا ہے جیڑا بھلائی دے آن تے غم کرے چنگا بھلا سمجھدار بندہ جیڑا میٹر ٹھیک ہے وہ بھلائی تے غم نہیں کرتا خوش ہوتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری حیاتی میرا اس دنیا کے اندر حیات ظاہری دے نال جانا اے بھی تواڈے واسطے خیر ہی خیر ہے تے میرا دنیا تو جانا بھی تواڈے واسطے خیر ہی خیر ہے اے بھی تواڈے واسطے خیر ہے تے جدوں ہے ہی خیر تے غم کیوں کریے پریشانی کیوں کریے آؤ حدیث پاک ایک اور سن لو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے امام الانبیاء حبیب کبریا شاہ ارض و سرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ فرمانے نے میرے غلاموں جدوں اللہ کسی قوم دے راضی ہو جاندے جدوں اللہ کسی قوم دے خوش ہو جاندے قوم جے دنیا دے اندر موجود ہوندی ہے رب انہاں دے نبی نو اپنے کول بلا لیندے
اور بلا لیندے تے او نبی پھر کردا کی ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے پھر وہ نبی آپ نے مزار کے اندر جا کے انہاں دی بخشش دعا سے دعاواں کرتے چنالی آقا نے آپ نے بارے فرمایا آنا فرط لکم فرمایا میں تواڈے تو پہلے جا کے اے میرے غلاموں تواڈے تو پہلے جا کے میں تواڈا فرد ہوواں گا پیشرا ہوواں گا مفسرین کو پوچھا محدثین کو پوچھا فرد کی ہوندا ہے وہ کہندے نے فرد اونوں کہندے نے کہ جڑا بندہ پہلے جا کے بعد وچ آن والے دے واسطے انتظام کرے سہولت مہیا کرے سہولت مہیا کرے انہوں فرد کہنے نے اے ماضی زیادہ پڑھ رہے ہو نا نابالغ بچے دی دعا نابالغ بچی دی دعا کی پڑھ رہے ہو نابالغ بچے دی اللہم اجعلہ لنا فردا اے اللہ انہوں ساڑھے واسے فرد بنا دے کی مطلب یا اللہ سی بعد ہی چاہاں گے ایک پہلے جا کے تیری برکات ساڑھے واسے بخششہ انتظام کرے انہوں وہ بنا دے وَجَعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَزُخْرًا انہوں ساڑھے واسے باعث اجر بنا دے باعث ذخیرہ بنا وَجَعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا تو انہوں ساڑھے واسے شفاعت کرنے والا بنا تو شفاعت بھی او جی تو شفاعت قبول کر لوے او بنا دے تو فرد مطلب بھی ہویا جڑے اگا جا کے انتظام کرے امام الانبیاء حبیب کبریاء شاہ اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں میں تواڈے واسے فرض بن کے جا رہا یا رسول اللہ دا مطلب کیے فرمایا تسی میرے تو بعد آنا اپنے قبروں دے اندر میرے تو بعد تسی آنا قبروں دے اندر میں پہلے جا کے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کراں گا مولا میری امت گناہگار خطاکار سیکار لیکن مولا تیری رحمت دی امیدوار تیری رحمت دی امیدوار میں تواڈی بخششیاں دعاواں کراں گا تے جدوں آقا علیہ السلام ساڑھے تو پہلے تشریف لے گئے پتہ لگا رب ساڑھے تے راضی ہے رب ساڑھے تے راضی بھی ہے آقا علیہ السلام ساڑھی بخشش دا سامان بھی کر رہے ہیں ساڑھے واسے دعاواں بھی کر رہے ہیں جدوں ساڑھے واسے آقا بخشش دی دعاواں پہ کر دینے تے اسی پاگل تے نہیں جے پھوڑی پا کے پہ جائیے آقو نا سبحان اللہ آقو نا سبحان اللہ اچھا ایک باری اپنی مرضی نال کہہ رہے ہو ماشاءاللہ اپنی مرضی نال چنگا چوکھا اونچا آکھ دے ہو میں آکھ دے آرام نال آکھ دے ہو چلو پھر اپنی مرضی نال ہی کہہ رہے ہو کیا بات ہے جی تواڈی سبحان اللہ امام الانبیاء حبیب کبریاء شاہ ہر سکا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر اگے ارشاد فرمایا جدوں رب کسی قوم سے ناراض ہو جاوے تے پھر وہ کردا کیے آقا فرماندے نے نبی دنیا تے موجود ہوندا ہے تے رب او دے سامنے امت نو تباہ کر دیندا ہے قوم نو تباہ کر دیں دے حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تباہ ہوئی یا کوئی نہ بولو تے صحیح حضرت لوط علیہ السلام دی قوم تباہ ہوئی یا کوئی نہ قوم تباہ ہو گئی کیونکہ رب انہاں تے ناراض ہو گیا نبی دی موجودگی کے اندر امت نو تباہ کر دیتا تاکہ نبی دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہون لیکن آقا نے فرمایا جے تے رب راضی ہوئے نا جس قوم دے تے انہاں دے نبی نو رب پہلے بلا کے کہندے سونا تو آ جا انہاں واسطے ذرا سامان کر بخشش انہاں واسطے دعاواں کر کہڑے سونے ساڈے نبی نے کہڑے اعلیٰ تے کہڑے عرفہ تے کہڑے اولا ساڈے نبی نے چاہو مل کے کہہ دیجئے سب سے اولا سب سے اولا
سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ایسا چوم چوم کے کہو، پتہ لگے مزے لگے، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے کہ صرف ساڑھے نبی نہیں، نبیاں دے بھی نبی نے، صرف ساڑھے نبی نہیں، نبیاں دے بھی نبی نے۔ اس سوا سے امام اہل سنت فرما دینے، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا تاجداروں کا حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور میلاد مصطفیٰ کی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے جمعۃ المبارک پر مرکزی جامع مسجد میں جس عنوان کے تحت گفتگو ہوگی وہ عنوان ہے بیک وقت زمین پہ بھی میلاد مصطفیٰ، عرش پہ بھی میلاد مصطفیٰ، ایک ہی ٹائم تے زمین تے بھی میلاد مصطفیٰ تے عرش تے بھی میلاد مصطفیٰ دی کانفرنس جے سننا چاہتے ہو تو اگلے جمعے پھر آ جائے ہو، انشاءاللہ سناؤں گا تو اگلے جا ٹھرے گا۔ اور یہ تو اگلی گل، ایک بچہ ہے جو بیمار ہے، اس کی دوا آج گم ہو گئی ہے، شاید مسجد میں گری ہو، باہر کہیں گری ہو، کالے کپڑے میں وہ بندی ہوئی تھی، بند تھی۔ اگر کسی صاحب کو مل جائے تو وہ مسجد کے خادم ظہیر صاحب کے حوالے کر دے، بہت قیمتی دعا تھی، دعا بھی کریں اور اگر کسی کو مل جائے تو وہ پہنچائیں گی۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، 2 اکتوبر بروز سوموار بعد نماز مغرب تا عشاء ماہانہ جلسہ قرآن بمقام جامع مسجد عیدگاہ بڑکی جدید گجرخان، درس دعا پیر عماد الدین نقشبندی سیفی صاحب آپ کا ہوگا، درس بھی آپ کا اور دعا بھی آپ فرمائیں گے۔ اور ابھی مسجد کا چندہ بھی انشاءاللہ ہوگا۔ 2 جمعۃ المبارک پر مجھے یاد نہیں رہا آپ کو یاد دلانا، لیکن میرا خیال ہے کہ جب تک مسجد تعمیر ہو رہی ہے آپ یاد رکھیں گے۔ اور وہ کیا بات ہے یاد رکھنے والی؟ چندہ ڈبل، چندہ ڈبل۔ میں نہ بھی یاد دلاؤں تو جب تک مسجد تعمیر کام شروع ہے چندہ یہ کم از کم ہے۔ اگر کوئی ٹرپل کرنا چاہے، 4 ٹائمز کرنا چاہے، 5 ٹائمز کرنا چاہے اپنی حیثیت کے مطابق تو اس پہ پابندی نہیں ہے۔ تو جڑا بندہ بہت بھی غریب ہے وہ دے ڈبل دی بھی پابندی نہیں، لیکن اللہ دے گھر دا کام ہو رہا ہے، خوشی نال جنہ زیادہ دیو گے اللہ تعالیٰ برکت ہی برکت دے گا۔ میں اپنے وعدے دے قائم ہاں، تسی بھی کوشش کرو کہ جنہ زیادہ ہو سکے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔